اسپیکر پنجاب اسمبلی کا نااہلی ریفرنس مسترد کرنے کا فیصلہ۔ ملک محمد احمد خان نے 26 اپوزیشن اراکین کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ منتخب رکن کو نااہل کرنا عوام کی آواز چھیننا ہے۔ اسمبلی میں اختلاف رائے دبایا نہیں، سنایا جائے۔ قانون سازی میں خلل سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے۔ وزیر اعظم سے پاکستانی کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد کی ملاقات۔ شہباز شریف کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کامیاب کانٹینٹ کی تعریف۔ وزیر اعظم نے طلحہ احمد کو ان کے ٹیلنٹ کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ دی، ذاتی طور پر الیکٹرانک ٹیبلٹ بھی دیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی ٹیرف، ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور کرپٹو میں سرمایہ کاری پر اہم پیش رفت۔ وفاقی وزیر خزانہ کا امریکہ میں تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کا کامیاب دورہ۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا آئندہ دنوں میں قیادت کے بیانات میں محنت کی جھلک نظر آئے گی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر۔ پی ٹی آئی کا اپوزیشن کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ امیدواروں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے خصوصی پینلز بنانے کا اعلان۔ پینلز ارکان کو اکٹھا کر کے گروپوں کی صورت میں اسمبلی میں لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبداللہ نگرانی کریں گے۔ تحریک انصاف کے ناراض ارکان بھی ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صاف صاف کہہ دیا پی ٹی آئی کے متبادل امیدوار وقاص اور اکزئی کا دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ۔ کہا کہ مر کر بھی کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا۔ اب ناراض امیدواروں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا دو ٹوک اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی نے جب فیصلہ کر لیا اب اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں۔ پنجاب میں طوفانی بارش دل خراش داستان چھوڑ گئی۔ توسا شریف میں درجنوں دیہات ویران، فصلیں اور گھر تباہ، رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں۔ نشیبی علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی جمع۔ حافظ آباد میں علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ جہلم میں ریسکیو آپریشن جاری۔ ہیڈ توسا بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، انتظامیہ الرٹ۔ راول ڈیم کا پانی 1748.40 فٹ پر پہنچ گیا۔ اسپل ویز آج صبح 5 گھنٹے کے لیے کھولے جائیں گے۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر نے پریس بریفنگ میں بتایا بارشوں میں 119 اموات ہوئیں۔ عوام بجلی کے تاروں سے احتیاط کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شہریوں کو مال مویشی اور سامان محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال کا دورہ، سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ دھمن برج کی تعمیر اور بحالی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکانات خالی کروانے کا حکم۔ کچے گھروں کے مکینوں کو ریلیف کیمپ یا سرکاری عمارتوں میں قیام کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ متاثرہ علاقوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ پاک فضائیہ نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں 2 ٹرافیاں حاصل کر لیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی اپنے نام کی۔ C-130 طیارہ کنکورڈ ڈی ایلیگنس بہترین طیارے کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا پاکستانی پرچم بلند رکھنا پاک فضائیہ کی پہچان ہے۔ کامیابی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی برتری کا ثبوت ہے۔ اسلام آباد سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز میں تاخیر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کا احتجاج، PIA کاؤنٹر کا گھیراؤ کر لیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹوں سے ایئرپورٹ پر پڑے ہیں، کھانا دیا گیا نہ پانی۔ ترجمان PIA کے مطابق فنی خرابی کے باعث پرواز منسوخ کر دیا، آج دوپہر 3 بجے روانہ ہوگی۔ لاہور کے علاقے شفیق آباد میں 2 گروپوں میں تصادم، ایک دوسرے پر فائرنگ، ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ۔ جھگڑا پرانی دشمنی اور علاقے میں اثر و رسوخ کے تنازع پر ہوا۔ شہریوں میں خوف کی لہر، بازار اور دکانیں بند۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امریکہ کے دورے پر روانہ۔ اسحاق ڈار لندن میں قیام کے بعد آج نیو یارک روانہ ہوں گے۔ 22 جولائی کو سلامتی کونسل کے اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 30 افراد زخمی۔ واقعے کی تحقیقات جاری، زخمیوں میں سے 3 افراد زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار، 6 کی حالت تشویشناک۔ تیونی فوجیوں نے امدادی مرکز پر جمع بھوکے پیاسے متاثرین پر براہ راست گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ سے 32 فلسطینی شہید، 70 سے زائد زخمی۔ المواسی، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور دیگر علاقوں میں زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 40 فلسطینی جان سے گئے، بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شامل۔